یہ گا یہ پروسیس سیفٹی جو ہے وہ کیا ہے، کیونکہ آپ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، پاکستان سے باہر مقیم رہے، اس پہ آپ نے ٹریننگ دی ہے لوگوں کو، پاکستان میں شاید اس سے لوگ زیادہ اتنے واقف نہیں ہیں۔ میں چاہوں گا آغاز میں تھوڑا یہ پروسیس سیفٹی کے بارے میں ہمیں سمجھائیے کہ یہ کیا چیز ہے۔ جناب سب سے پہلے تو بہت بہت شکریہ کہ اس اہم موضوع پہ بات کرنے کا موقع ملا۔ بیسیکلی یہ انڈسٹری سے ریلیٹڈ جی وہ سیفٹی کا نظام ہے جی جو اس کو انڈسٹری کو بڑے حادثات سے بچاتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، جب ہم روزمرہ مختلف کام کر رہے ہوتے ہیں پلانٹس میں یا کسی کنسٹرکشن سائٹ پہ یا کسی پروجیکٹ کے دوران، تو وہاں پہ چھوٹے موٹے حادثات ہوتے رہتے ہیں بالکل۔ تو کوئی سلپ ہو گیا، کوئی گر گیا، کوئی اونچائی پہ کام کر رہا ہے، کسی قسم کی چوٹ لگ گئی، کوئی سامان اوپر کام ہو رہا ہے وہاں سے سامان گر گیا، تو اس کے لیے کچھ حفاظتی آلات، حفاظتی کٹس پہنی جا رہی ہوتی ہیں۔ تو یہ وہ عمومی سیفٹی ہے جس کا خیال رکھا جاتا ہے، کیونکہ جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد ہے کہ اگر کسی نے ایک جان بچائی تو گویا اس نے پوری انسانیت کو بچا دیا۔ تو اس حوالے سے یہ بہت اہم ہے۔ تو جو اگر چھوٹے حادثات ہوتے ہیں ان کی بھی وہی اہمیت ہے جس طرح سے ایک جان کی اہمیت ہے، اور اسی طرح سے اگر کوئی ایسا حادثے کا امکان ہے کہ جس میں کیٹاسٹرافی ہو یا جس میں اکٹھی بہت ساری جانیں جانے کا امکان ہو، تو اس کی اہمیت اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو پروسیس سیفٹی اس طرح کے حادثات سے تعلق رکھتی ہے کہ جس میں کوئی فائر ہو سکتی ہے، کوئی ایکسپلوژن ہو سکتا ہے، اور جب فائر ایکسپلوژن کسی انڈسٹری میں ہوتا ہے، کسی ایسے ماحول میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ اور دیگر سراؤنڈنگز میں خطرناک کیمیائی گیسیں ہیں اور آپ کے مختلف وہاں پہ کیمیکلز ہو سکتے ہیں، مٹیریلز ہو سکتے ہیں، تو وہاں پہ وہ بڑھ جاتا ہے بہت۔ جتنے بھی سیفٹی پروسیس انسیڈنٹس ہوئے ہیں، جس کے لیے میں سب سے پہلی ایگزامپل دوں جو سب کو یاد ہو کہ 1984 میں بھوپال انسیڈنٹ جو انڈیا میں ہوا، تو اس میں 3800 جانیں گئی تھیں جب آئسوسائنائڈ گیس لیک ہوئی تھی پیسٹیسائڈ پلانٹ سے، تو وہ ایک بہت بڑا حادثہ تھا۔ پھر 1988 میں نارتھ سی میں یو کے سے نزدیک، وہاں پہ ایک پائپر الفا جو ایک رگ تھی آئل اینڈ گیس کی، وہاں حادثہ ہوا تھا، تو 167 جانیں گئی تھیں۔ تو یہ تو وہ دو میجر حادثات میں نے بتائے کہ جو پروسیس سیفٹی سے ریلیٹڈ تھے، اور اس میں ایک بڑے تعداد میں جانے گئی۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا، اب ہمارے یہاں کیونکہ بہت ساری ایس او پیز کا خیال نہیں رکھا جاتا ہے، جب کوئی بلڈنگ بھی تعمیر کی جاتی ہے تو اس کے لیے میک شور کرنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ میں پاکستان کی بات نہیں کر رہا، پاکستان سے باہر اس چیز کو ہمیشہ سے میک شور کیا جاتا ہے کہ فائر الارم ہو۔ آج کل ایسا جدید اور خودکار نظام آ چکا ہے کہ وہ آگ لگنے کے ساتھ ہی یا جہاں پہ کہیں سے دھواں اٹھتا ہے اس طرح، تو وہ پوری بلڈنگ میں جو ہے وہ ایک الارم بجنا شروع ہو جاتا ہے، آپ کو بتایا جاتا ہے۔ یہ ساری چیزیں ایس او پیز کے اندر شامل ہیں، یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ ایون یہ کہ جو کنسٹرکشن سائٹس یہاں پر آپ جا کے آپ نے زیادہ بہتر جانتے ہوں گے، نہ وہاں پہ ہارڈ ہیڈ کے بارے میں کسی کو پتا ہے کہ اس کو پہننا ضروری کیوں ہوتا ہے، شاید اتنا بھی بڑی بنیادی چیز ہے، اس سے بھی لا علم ہے۔ تو کیسے میک شور کریں، کیونکہ اب یہ تو حکومت کی ذمہ داری ہے۔ آپ نے یقیناً یہ چیز دیکھی ہوگی، پاکستان سے باہر آپ جہاں بھی کام کرتے ہیں وہ ہیومن سیفٹی کو سب سے پہلے جو ہے ملوث خاطر رکھا جاتا ہے، لیکن یہاں یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے، صرف اس وجہ سے کہ اس میں شاید تھوڑے سے پیسے یا کوئی مونیٹری اس کے اندر کو وہ آ جاتے ہیں کہ یا شاید اس پہ تھوڑا سا زیادہ ان کی کاسٹ بڑھ جائے گی، اس وجہ سے یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر بھی گزشتہ سالوں میں بڑا افسوسناک واقعہ یہاں پر ہوا، اب اس کا جو بھی وہ پہلو ہو، اس کے بلڈنگ میں فیکٹری تھی بلدیہ ٹاؤن کے اندر، وہاں پہ جب آگ لگی تو وہاں پہ کوئی جو فائر ایگزٹ ہے وہ نہیں تھا، جس کی وجہ سے کتنے ہی سینکڑوں لوگ جو ہے اس میں جل کے خاکستر ہوئے۔ تو یہ ذرا فرمائیے کہ اس کو میک شور کیسے کیا جائے گا، تھوڑا اس کے اوپر گفتگو کیجیے۔ دیکھیے، جس وقت ہم سیفٹی کو اپنی نظر میں رکھتے ہیں تو اس کو فرام ڈیزائن رکھا جاتا ہے، اس کو مطلب جس وقت کام ہم کر رہے ہیں صرف اس وقت کے لیے نہیں، لیکن جس وقت آپ کوئی فیسلٹی ڈیزائن کر رہے ہیں، جس وقت آپ کوئی بلڈنگ ڈیزائن کر رہے ہیں،
تو آپ اس وقت ہی یہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ یہاں پہ کتنے لوگ ہوں گے, مشینز کا لے آؤٹ کیا ہوگا, یہاں پہ کون سے ہم کیمیکلز اور مٹیریلز یوز کر رہے ہوں گے, ان کیس آف ایمرجنسی کیا ایگزٹس ہوں گے. اچھا, میں ایک مجھے چھوٹی سی بریک یہاں پر لینی ہوگی, قطع کلامی کی معذرت, میں جو گفتگو کو جاری رکھوں گا. ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں, بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو یہ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. آپ دیکھتے رہیں گڈ مارننگ کراچی. آیا دیکھو, آ گیا ماسٹر. دیکھو آیا, ہیڈ روم دیں صحیح. کیمرہ صحیح. پروگرام میں آپ کو ایک دفعہ پھر خوش آمدید کہیں گے. بریک پہ جانے سے پہلے گفتگو جاری تھی, بات ہو رہی تھی کچھ پروسیس سیفٹی کے حوالے سے, اور یوم جمعہ کے حوالے سے بھی پروگرام میں گفتگو ہو رہی ہے. معزز مہمان تشریف فرما ہے مرزا نور محمد صاحب, ان سے ہماری گفتگو ہو رہی تھی پروسیس سیفٹی کے حوالے سے. سر, پروسیس سیفٹی کو ابھی آپ نے بڑے آسان الفاظ میں سمجھایا کہ یہ کیا ہوتا ہے اور کیوں ضروری ہوتا ہے. اب ذرا ہمارے پاس دیکھتے ہیں ہمارے پاس کیا صورتحال ہے. جیسے بھی ہم کچھ دیر پہلے بھی یہ بات کر رہے تھے کہ تمام چیزوں سے لوگ ناواقف ہیں, اور چند پیسے بچانے کے لیے میرا خیال یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں کہ شاید ان کو نہیں بتایا جاتا کہ کیا ایس او پیز ہوتے ہیں. ایس او پیز آج کل لوگوں کو سمجھ میں آنا تھوڑا شروع ہو گیا ہے کرونا کی وجہ سے. وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ ایس او پیز میں ماسک پہننا اور یہ چیز شامل ہوتی ہے, لیکن ہر چیز کے ایس او پیز ہوتے ہیں کہ اس کا آپریٹنگ پروسیجر ہوتا ہے. تو وہ آپ کو بتائیں. میں چاہوں گا اس کے حوالے سے ذرا بات کی جائے کہ ہمارے یہاں اس کے اوپر کتنی ضرورت ہے کام کرنے کی, اس پہ گفتگو کی جائے. جی دیکھیے, جب بھی ہمیں عمومی سیفٹی کو لے لیں جی, یا ہم پروسیس سیفٹی کو لے لیں, جی, اس میں سب سے پہلی جو چیز ہوتی ہے, جیسا آپ نے ابھی اس پہ روشنی بھی ڈالی, کہ ہمیں ہیزرڈس کو آئیڈینٹیفائی کرنے یا رسک اسسمنٹ کرنے. بالکل ٹھیک ہے کہ یہاں پہ کیا خطرات ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان خطرات سے کیسے نمٹا جائے گا, اس کی کیا میٹیگیشنز کی جائیں گی, وہ میٹیگیشن میجرز جو ہیں وہ لیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. کچھ ٹیمپرری نیچر کے ہوتے ہیں, کچھ پرماننٹ نیچر کے ہوتے ہیں, تاکہ ہم اس کو سرے سے ہی اس خطرے کو ایلیمنیٹ کر دیں, وہاں سے ہٹا دیں. اور اگر وہ ممکن نہیں ہے تو سیفٹی میں کانسیپٹ ہوتا ہے الارم کا, ایز لو ایز ریزنیبلی پریکٹیکیبل. تو جتنا پریکٹیکیبل ہوتا ہے اس حد تک اس کو نیچے لے کے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. خطرے کو, لیکن یہ کہ اس کے بعد بھی پریکاشنری میجرز ضروری ہیں, وہ چاہیے ہوتے ہیں, اور ان کو کرنے کے بعد, عمل میں لانے کے بعد اس کام کو انجام دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا, جو عموماً ہم سیفٹی کٹس کی بات کرتے ہیں, جیسے ہارڈ ہیٹ ہو گیا, یا سیفٹی گاگلز ہو گئے, یا سیفٹی سوٹ ہو گیا, یا سیفٹی شوز ہو گئے, یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو جس کو ہم سیفٹی کی زبان میں لاسٹ لائن آف ڈیفنس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی یہ اس وقت انسان تک خطرہ بالکل پہنچنے والا ہوتا ہے تو وہ اس کو اس وقت بچاتے ہیں. جبکہ ہماری ضرورت اس بات کی ہوتی ہے کہ جیسا میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ ہم ڈیزائن سے ہی سیفٹی کو دیکھتے ہیں کہ سیف ڈیزائن ہونا چاہیے. پھر جو نظام جس کے تحت ہم اس فیسلٹی کو مینیج کر رہے ہیں, اس نظام کے اندر یہ اس بات کا پورا بندوبست ہونا چاہیے کہ کس طرح سے اس کو سیف رکھا جائے گا. پھر اس کی امپلیمنٹیشن پہ بہت زیادہ توجہ ہونی چاہیے کہ ہم نے ایک چیز لکھ تو دی اپنے ایس او پیز میں, کیا اس پر عمل درآمد ہو بھی رہا ہے یا نہیں. تو اس کے لیے مانیٹرنگ ہے, ایویلیویشن ہے, ڈفرینٹ آڈٹس ہیں, تو یہ چیزوں کو دیکھا جاتا ہے. اچھا, اب اس میں ایک اہم رول جیسے آپ نے کہا تھا کہ گورنمنٹ کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو گورنمنٹ کے حوالے سے جو ایس او پیز ہے یا سیفٹی ایکٹ ہے, ابھی سندھ گورنمنٹ نے لاسٹ 2018 میں غالباً اگر مجھے صحیح یاد ہے تو سندھ سیفٹی ایکٹ جو ہے وہ آیا ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے کہ اس کو صحیح طریقے سے انڈسٹری کے اوپر امپلیمنٹ کیا جائے. ٹھیک ہے. انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی ہے سندھ کی, سیپا, وہ بھی اپنے کام کر رہے ہیں, ان کے پاس بھی ایک مینڈیٹ ہے, وہ بھی بہت
حد تک سیفٹی سے ریلیٹڈ ہے, کیونکہ اگر کوئی انوائرمنٹل پروٹیکشن اور لیکیج پروٹیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کوئی اس میں کوئی ایسی ہیزرڈس یا فلیمیبل گیس بھی ہو جس کے لیکیج کی پروٹیکشن کی وہ بات کر رہے ہیں, جو آگے بڑھ کے انوائرمنٹل سے ہٹ کر حادثہ بن جائے, پروسیس سیفٹی انسیڈنٹ بن جائے. تو ضرورت اس بات کی ہے کہ جو بھی قوانین ہمارے یہاں اس کے لیے بن گئے ہیں یا مزید قوانین بننے کی ضرورت ہے, اس کی امپلیمنٹیشن پہ بہت توجہ. بالکل ٹھیک ہے, تھوڑا سا ہوم ورک کی ضرورت ہے. آپ کی بات سے مجھے یاد آیا, ایک جاپان کے اندر فوکوشیما ایک پاور پلانٹ تھا, وہ نیوکلیئر پلانٹ تھا. جب وہاں پر یہ ایک سونامی آیا تو اس کے بعد وہاں پر جو ہے وہ خطرات بڑھ گئے تھے. پھر وہاں سے لوگوں کو سیفلی ایگزٹ کرنا اور یہ ساری چیزیں, اور وہاں پہ جب وہ ہوا تھا تو ریڈیشن کیونکہ بہت زیادہ ہوتی ہے, اس کے خارج ہونے کے امکانات بہت بڑھ گئے تھے. تو وہاں پہ کیونکہ پہلے سے ایک نظام موجود تھا تو اس کو انہوں نے سیو کیا, سیکیور کیا. یہ بڑا ضروری تھا. تو میں سوچتا ہوں کہ اگر خدا نہ کرے اس طرح کی سچویشن اگر اس طرح ہوتی تو ہمارے پاس تو بڑی بیسک چیزیں مسنگ ہیں, تو ہم کیا کرتے ہیں. اچھا, میں اس کے اوپر ابھی آپ سے گفتگو نہیں کی, اس کا اہتمام ضروری ہے, اس کے اوپر گفتگو کرتے ہیں. مرزا نور محمد صاحب کی طرف واپس آتا ہوں. یہ پروسیس سیفٹی کون کون سی ایسی صنعتیں ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ جس کے اوپر لازمی ہے, کیونکہ یہاں تو کہیں پہ بھی ان ساری چیزوں کا جو خیال نہیں رکھا جاتا. وہ کہ چند ایک ملٹی نیشنل کمپنیز یہاں آپریٹ کر رہی ہیں, وہاں ہم نے ان تمام چیزوں کو دیکھا ہے کہ خیال رکھا جاتا ہے, لیکن ضروری کس کے لیے آپ سمجھتے ہیں کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہو سکتا؟ میں چاہوں گا اس کی تھوڑی نشاندہی کی جائے. اس کے لیے میں تھوڑا سا آپ کو پیچھے لے کر جاؤں گا, بیک گراؤنڈ بتاؤں کہ جب میں نے حوالہ دیا کہ بھوپال انسیڈنٹ ہوا 1984 میں ہندوستان میں, تو وہ یونین کاربائڈ کمپنی جو تھی یو ایس بیسڈ کمپنی تھی. پھر پائپر الفا 1988 میں ہوا. تو ان دونوں بڑے حادثات کے بعد ظاہر ہے پھر اس کی انسیڈنٹ انویسٹیگیشنز کی جاتی ہیں, ان کے روٹ کازز دیکھے جاتے ہیں, پھر اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جائے کہ فیوچر میں یہ چیزیں یا اس طرح کے حادثات ریپیٹ نہ ہوں. تو اس پر یو ایس اے میں ایک آکوپیشنل سیفٹی ہیلتھ ایڈمنسٹریشن اوشا کی باڈی ہے, جنہوں نے انیشیٹ کیا پروسیس سیفٹی مینجمنٹ کے نام سے ایک نظام. تو وہ جو پروسیس سیفٹی مینجمنٹ جسے ہم پی ایس ایم بھی کہتے ہیں, وہ پی ایس ایم کا وہاں پہ پریزیڈنٹ آف یو ایس نے ایکٹ جو ہے پاس کیا, جو 1992 سے انیشیٹ ہوا اور پھر اسٹارٹ ہوا. یعنی اگر آپ یہ دیکھیں کہ 84, 88 اور 92 میں یہ اوشا کا ایکٹ آ گیا. اب یہ ان انڈسٹریز کے لیے لازمی ہے جن کے پاس کوئی بھی ایسے ہیزرڈس کیمیکلز ہیں جس کی وجہ سے کوئی فائر ہو سکتی ہے, کوئی ایکسپلوژن ہو سکتی ہے. یہ ان انڈسٹریز کے لیے تو یہ چیزیں لازمی ہیں, جس میں آپ اگر اس کو مزید میں ایکسپلین کروں تو جیسے ہماری فرٹیلائزر انڈسٹری ہو گئی, ہماری پیٹرو کیمیکل انڈسٹری ہے, ہماری آئل اینڈ گیس انڈسٹری ہے, اس طرح سے اور انڈسٹریز جو کیمیکلز کو یوز کر رہی ہیں یا ایسی گیسز کو یوز کر رہی ہیں جن میں فلیمیبلٹی ہے, ان کے اوپر بھی یہ امپلیمنٹیبل ہے. اب ضرورت اس بات کی ہے, یہ جو اوشا کا پی ایس ایم ایکٹ ہے, اچھی بات میں یہاں پہ یہ کہوں گا, پازیٹیو بات ہے کہ بہت ساری پاکستانی کمپنیز, جبکہ پاکستان میں یہ لازمی نہیں ہے, لیکن وہ اس اوشا کے پی ایس ایم کو سیلف امپلیمنٹ اپنے اوپر کیا ہوا ہے. بڑی اچھی بات ہے, بالکل. اور وہ اس پہ کام کر رہے ہیں اور بہت اچھا کام کر رہے ہیں. ٹھیک ہے, تو یہ ایک بہت پازیٹیو. ٹھیک ہے, آپ کن کو ٹرین کر رہے ہیں اور ٹریننگ کا پیٹرن کیا ہوتا ہے, کیا کن چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے ٹریننگ میں کہ آپ کے سامنے جو لوگ موجود ہیں ان کو سب سے زیادہ کس چیز کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے؟ تمام ہی انڈسٹریز کے لیے شامل ہوتی ہے. اب یقیناً آپ کا جو ٹریننگ کا پیٹرن ہوگا وہ ہر طرح کی انڈسٹری کے لیے ہوگا, ہر طرح کی فیکٹری اور اس کے لیے ہوگا. میں چاہوں گا ٹریننگ پیٹرن کے حوالے سے تھوڑا ہمیں سمجھائیں. اچھا, یہاں پہ بہت اچھا آپ کا سوال ہے, جس میں ضروری یہ بات کرنے کی ہے کہ اوشا نے جو اپنا نظام دیا اس میں انہوں نے 14 ایلیمنٹس بتائے ہیں کہ وہ کون کون سے اہم ایلیمنٹس ہیں جو آپ کو اپنے سسٹم میں داخل کرنے ہیں, شامل کرنے ہیں, جس کے ذریعے سے آپ یہ انشور کر سکتے ہیں کہ آپ کا پلانٹ سیف ہے. اچھا, وہ ایک گائیڈ لائن کی حد تک ہوتے ہیں جو ایک جنرل گائیڈ لائن ہوتی ہے. اب اس جنرل گائیڈ لائن کو جو مختلف انڈسٹری ہے وہ اپنے ہیزرڈس اور اپنے مٹیریلز, اپنے رسکس کے اعتبار سے اپنے لیے امپلیمنٹ کرے گی. جیسے کوئی اے انڈسٹری ہے, اس نے اپنے لیے ایک نظام تشکیل دیا پروسیس سیفٹی کا,
وہ ایگزیکٹلی بی کے اوپر فٹ نہیں ہوگا, ایگزیکٹلی بالکل ایگزیکٹلی سی کے اوپر فٹ نہیں ہوگا. تو ضروری اس بات کی ہے کہ جو اوشا کا پی ایس ایم ہے اس کو اچھے طریقے سے سمجھا جائے, ٹھیک ہے, اپنی انڈسٹری کے ہیزرڈس کو انڈرسٹینڈ کیا جائے, اور پھر اس کو اس پہ کس طرح سے امپلیمنٹ کیا جائے گا وہ دیکھا جائے. تو اب ٹریننگ میں ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ جب ہم ایڈریس کر رہے ہیں تو ہمارے سامنے کون سی انڈسٹری ہے, ٹھیک ہے, ان کے کیا ہیزرڈس ہیں. یوزولی ہماری ٹریننگز جو ہیں وہ یا تو اویئرنیس لیول کی ہوتی ہیں کہ جس میں کمپنی کو, ان کے امپلائیز کو یہ اویئر کرنا ہے کہ یہ پی ایس ایم کا نظام کیا ہے. ٹھیک ہے, وہ جب اویئر ہوں گے تو اس بات کا خیال رکھیں گے. ٹھیک ہے, یا پھر ورکشاپ اسٹائل کے ہوتے ہیں کہ جس میں ان کے ساتھ مل کے ان کو بتایا جاتا ہے کہ یہ رسک اسسمنٹ کیسے کریں گے, آپ اپنی انڈسٹری کے ہیزرڈس کو کیسے آئیڈینٹیفائی کریں گے, پھر اس کے لیے آپ اپنے نظام میں کہاں کہاں تبدیلیاں لائیں گے کہ آپ اس پروسیس سیفٹی کو اچیو کر لیں. ٹھیک ہے. ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز, کیونکہ ہمیں یہاں پر بہت ساری جگہوں پر جب نقصان ہو جاتا ہے اس کے بعد ہمیں ریئلائز ہوتا ہے کہ ہم سے غلطی ہوئی ہے, اور ایکسیڈنٹ کہیں پہ بھی ہو سکتا ہے جہاں پر بہت سارے سیفٹی پریکاشنز ہوں, اس کے باوجود بھی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے. اب سوال یہ ہے کہ کیا آپ کوئی ایسی ایکسرسائز کرواتے ہیں کہ جس کے اندر اگر خدا نہ کرے کہ کوئی انسیڈنٹ ہو رہا ہے, یا اگر کوئی اس طرح کا کوئی آپ سمجھ لیں کہ کوئی کہیں آگ لگ جاتی ہے یا کیمیکل کی وجہ سے کہیں پہ کوئی اس طرح کا نقصان ہو جاتا ہے, اس سے بچا کیسے جا سکتا ہے؟ کیا یہ ٹریننگ میں شامل ہے ایکسرسائز؟ میں چاہوں گا اس پہ تھوڑی سی بات. اس میں جو ایلیمنٹس ہیں پی ایس ایم کے اوشا کے, اس میں ان میں بہت ساری چیزیں ہیں جو اس کو کور کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. جو سب سے پہلے اس کا ایک ایلیمنٹ ہے پروسیس ہیزرڈ انالیسس کو, جو پورے پروسیس کو اسٹڈی کرتا ہے, ہیزرڈ کو اسٹڈی کرتا ہے اور ریکمنڈیشنز دیتا ہے کہ آپ کو کہاں کہاں کیا تبدیلی کی ضرورت ہے یا کیا میٹیگیشنز کی ضرورت ہے. تو پہلے تو یہ ایک نظام میں یہ چیز ہے. پھر اس کے بعد ایک ان کا ایس او پیز کا ایلیمنٹ ہے جو بتاتا ہے کہ اب آپ کو اس بات کی جو آپ نے آئیڈینٹیفائی کی ہے اس کو ٹرانسفر کریں اپنے امپلائیز تک, ان کو اویئرنیس دیں. ایس او پیز ہیں, ایس ایم پیز ہیں, یعنی مینٹیننس پروسیجرز کر رہے ہوں گے تو آپ کس طرح سے کریں گے, آپریٹ کر رہے ہوں گے تو کس طرح سے کریں گے. اچھا, پھر ایک نظام کے اندر ہی ہے کہ آپ ان کی ڈرلز کرتے ہیں. آپ ان سیفٹی کی ڈرلز کرتے ہیں تاکہ آپ یہ دیکھ سکیں کہ کوئی سینیریو آپ نے لے لیا اور اس سینیریو کو کریٹ کر کے آپ نے ایمرجنسی سائرن, ایمرجنسی الارم کیا, اور لوگ جو ہیں اپنے جو بھی ان کو ایس او پیز بتائے گئے ہیں کہ ان کیس آف سائرن, ان کیس آف ایمرجنسی آپ کو کیا کرنا ہے, وہ سب اس طرح سے ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے پورا نظام. ایمبولینس اپنی جگہ سے چلے گی, جو ایمرجنسی ریسپانس ٹیم ہے وہ اپنی جگہ سے چلے گی, جو سائٹ بتائی گئی ہے وہ وہاں پہنچیں گے, جو لوگ اپنے اندر آفیسز میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو جو بتایا گیا ہے کہ ٹائپ آف سائرن کو سن کے آپ کو کس سیف اسمبلی پوائنٹ پہ جمع ہونا ہے, وہ سب جمع ہو جائیں گے وہاں پہ. پھر ان کا ہیڈ کاؤنٹ ہوگا اور دیکھا جائے گا کہ تمام لوگ وہاں پہ پہنچے ہیں یا نہیں پہنچے. جو انسیڈنٹ کمانڈر ہوتا ہے وہ اس کو انشور کرتا ہے. پھر پلانٹ میں مختلف اسکیٹرڈ جگہوں پہ لوگ ہوتے ہیں, پھر وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں سب سے رابطہ. تو ہیڈ کاؤنٹ اس میں بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے. اور جو ڈمی وکٹم کریٹ کیا ہوتا ہے یا کوئی ڈمی فائر ہوتی ہے وہ اس کو بجھائیں گے, وہ اس وکٹم کو ایمبولینس میں ڈالیں گے, لے کر آئیں گے کلینک تک, کیونکہ پہلی ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کمپنی کی کلینک میں. تو یہ سینیریو کریٹ کر کے ڈرلز کی جا رہی ہوتی ہے. تو ان ڈرلز کے ذریعے سے اپنی ریڈینس کو دیکھا جاتا ہے کہ ہم کتنے تیار ہیں, ٹھیک ہے, اور ہم کسی حادثے کی صورت میں. پھر اس میں کریٹک بھی ہوتا ہے, ایک آبزرور ہوتا ہے جو اس پورے سسٹم کو, اس ڈرل کو دیکھ رہا ہوتا ہے, اور آفٹر دی اینڈ آف ڈرل وہ کہتا ہے کہ اتنا ہمارا ریسپانس ٹائم ہونا چاہیے تھا, اس میں تھوڑی سی کمی ہے. بالکل ٹھیک ہے. تو بڑی زبردست چیز ہے جی, کریں گے. میرے صاحب یہ فرمائیے گا کہ جیسے ابھی پروسیس سیفٹی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, یقیناً آگہی اس کے لیے ضروری ہے. آگہی کے لیے اور کیا کیا جا رہا ہے؟ اور ایک سوال جو عموماً پوچھا جاتا ہے, ہمیں کوئی بھی چیز اگر کوئی فیکٹری لگاتا ہوں یا اگر کوئی میں اپنا کام سٹارٹ کرتا ہوں, پہلے حکومت کے پاس جاتا ہوں, این او سی لیتا ہوں اور اس کے بعد پھر وہ اپنا کام شروع کرتا ہوں. پروسیس سیفٹی کے حوالے سے کیا کوئی ایسے قوانین ہیں کہ ہم حکومت کے پاس جائیں اور وہ پہلے اس چیز کو دیکھیں, جانچیں کہ یہاں پر یہ ساری چیزوں کا خیال رکھا جاتا ہے, اس کے بعد این او سی دیں؟ کیونکہ پاکستان میں جو کام کرنے کا طریقہ کار ہے وہ آپ کو پتہ ہے, آسان الفاظ میں کو پیسے دے کے سارے کام جو ہے وہ ہو سکتے ہیں. اس کو یکسر نظر انداز کیا جاتا ہے. میک شور کیسے کیا جائے کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے, کوئی پراپر ٹریننگ ہو, یا حکومت آپ کو بھیجے کہ آپ جا کے مرزا صاحب وہاں پہ لوگوں کو پہلے ٹرین کریں, اس چیز کو میک شور کریں کہ ان تمام چیزوں کا خیال رکھا جائے گا, پھر این او سی دی جائے گی.
یہ تمام چیزوں پر میں چاہوں گا مختصر. دیکھیں اس میں یہ ہے کہ جو جنرل سیفٹی ہے جسے ہم عمومی سیفٹی کہہ رہے تھے اس کے حوالے سے تو ایکٹ موجود ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اور جو پروسیس سیفٹی مینجمنٹ کے قوانین ہیں جو یو ایس میں امپلیمنٹ ہیں, اس میں کی کچھ چیزیں ہیں جو کامن ہیں ہماری جنرل سیفٹی کے ساتھ. ٹھیک ہے. تو کچھ جو کامن ایلیمنٹس ہیں وہ تو ہمارے یہاں کور ہو رہے ہیں, لیکن پروسیس سیفٹی کا کوئی ایسا کمپلیٹ قانون نہیں ہے اس سے ریلیٹڈ جو یہاں پہ. تو اس لیجسلیشن کی یا پروسیس سیفٹی مینجمنٹ کے قوانین کی ایک لیجسلیٹو ریکوائرمنٹ ہے کہ جس کو بنایا جائے, لازمی قرار دیا جائے. اور جیسا میں نے پہلے کہا تھا کہ کچھ کمپنیز جو ہیں اس کو انہوں نے سیلف امپلیمنٹ کیا ہے اور اس کے فوائد بھی وہ اٹھا رہی ہیں. تو اس حوالے سے یہ کہ سب سے پہلی جو ہے وہ لیجسلیٹو ریکوائرمنٹ ہے. جب قانون ہوگا اس کے بعد پھر اویئرنیس ہوگی, اویئرنیس کے بعد ٹریننگز لوگوں کی, اور پھر ان کو اس بارے میں آگہی دی جانا اور اس پہ امپلیمنٹ کرنا, پھر امپلیمنٹیشنز کے آڈٹ کرنا, یہ سارا نظام جو ہے. اچھا, ایک چیز اور یہ ہے کہ اس میں ہمیں یہ بتانا ہے کہ یہ موجودہ نظام جو سیفٹی کا ہے اس کے ساتھ جو کامنالٹیز ہیں ان کامنالٹیز کی وجہ سے پروسیس سیفٹی کو امپلیمنٹ کرنا آسان ہے, بہت زیادہ مشکل نہیں ہے. مطلب یہ کوئی ایک بالکل نئی چیز نہیں ہے کہ جس کے لیے آپ کو بہت زیادہ نالج, بہت زیادہ ریسورسز, بہت زیادہ پیسہ لگانا ہوگا. بس آپ کو ایک اپنا تھاٹ پروسیس اور اپنا ایک جو نظریہ ہے چیزوں کو دیکھنے کا, اس کو پروسیس سیفٹی کے حوالے سے دیکھ. بالکل ٹھیک ہے. چلیں, اچھا اب لاسٹلی میسج کیا دیں گے جو لوگ پروگرام دیکھ رہے ہیں؟ اب ہمیں اس کے اوپر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اب لوگوں کو شاید ایسے جو سیفٹی اویئرنیس ہے, یہاں تو اصل میں روڈ سیفٹی کی بات کریں تو لوگ شاید اتنے زیادہ اس سے اویئر نہیں ہیں. پروسیس سیفٹی کے حوالے سے میں چاہوں گا ایک میسج ضرور دینا چاہیے, اور پھر انشاءاللہ اس کے اوپر اویئرنیس پروگرام ہوتے رہیں گے. آپ اس حوالے سے کیا کام کریں ذرا یہ بھی ذرا فرمائیے گا. جی صحیح. دیکھیں اس کی جو مزید اویئرنیس کے لیے میں ایک ویب سائٹ ریکمینڈ کروں گا, کیونکہ ہمارے آڈینس میں ٹیکنیکل لوگ بھی ہوں گے, انڈسٹری کے لوگ بھی ہوں گے, اور گھر میں بیٹھے ہوئے ہمارے دیگر بہن بھائی بھی ہوں گے. تو اگر ایک یو ایس کی سائٹ ہے CSB.com, ٹھیک ہے, کیمیکل سیفٹی بورڈ کے نام سے ہے وہ, کیمیکل سیفٹی بورڈ CSB.com. اس پر بہت ساری ویڈیوز ہیں جو ڈفرینٹ پروسیس سیفٹی کے حادثات سے ریلیٹڈ ہیں. اچھا, اس میں جو ایک اور بہت اہم چیز ہے, ابھی تو ہم بات کر رہے ہیں انڈسٹری کے حوالے سے. بعض دفعہ اور بعض جگہ ہم نے یہ دیکھا ہے کہ انڈسٹری جو ہے وہ پھیلی ہے یا شہر پھیلے ہیں, اور انڈسٹری اور کمیونٹی بعض جگہوں پہ بہت قریب آ گئی ہے. تو ہمیں صرف انڈسٹری کے حوالے سے بھی دیکھنا ہے سیفٹی کو, پروسیس سیفٹی کو, اور اس حوالے سے بھی دیکھنا ہے کہ اس سے کمیونٹی کتنی دور ہے, کمیونٹی کتنی افیکٹ ہو سکتی ہے. خدا نہ خواستہ کوئی بڑا ایکسپلوژن, بڑا لیکیج, بڑا حادثہ ہوتا ہے تو اس کی سراؤنڈنگز میں ریزیڈینشل لوگ کتنی دور ہیں. اچھا, پھر جو ہمارے ایمرجنسی ریسپانس ٹیمز ہیں جس میں ہمارے فائر ERT ٹیمز, جو ہمارے مختلف ادارے ہیں, ہمارے سول ڈیفنس ہے, ان کو اس کی کتنی آگہی ہے. تو ہمیں اس کو صرف انڈسٹری کی حد تک محدود نہیں رکھنا ہے, ہمیں اس کو کمیونٹی تک لے کے جانا ہے, ہمیں اس کو ان اداروں تک لے کر جانا ہے کہ جو کسی حادثے کی صورت میں ہمیں ایمرجنسی سروسز پرووائڈ کریں. وہ ایمبولینس کے ڈرائیورز ہیں, ان کو اس بات کی آگہی ہونا چاہیے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے اور یہاں پہ کس طرح کے حادثات ہو سکتے ہیں, اور اس پیشنٹس کو یا اس وکٹم کو انہیں کس طرح سے ہینڈل کرنا ہوتا ہے. یہاں پہ اس آگہی کے لیے میں ایک بہت عام فہم سی ایگزامپل دیتا ہوں کہ اگر کسی انڈسٹری میں کوئی وکٹم ہائیڈروجن سلفائڈ گیس سے افیکٹ ہوا ہے, H2S سے, اور آپ کو نہیں معلوم کہ وہ H2S سے افیکٹ ہوا ہے, اور آپ اس کو پانی سے ٹریٹ کر دیں, تو یہ سمپل کیمیکل فارمولا ہے, H2S کو H2A کے ساتھ ملائیں گے تو وہ H2SO4 ایسڈ بن جائے گا. بالکل, تو وہ اس کے لیے اور نقصان دہ چیز ہو جاتی ہے. تو ہمارے جو بھی ایمرجنسی, ایون ہاسپٹلس تک آپ اس کو ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں کہ جس وقت وکٹم جا رہا ہے تو وہاں پہ جو ان کو ایمرجنسی ٹریٹ کرنے والے پیرامیڈیکل اسٹاف ہے یا ڈاکٹرس ہیں, ان کی اویئرنیس بھی ہونا چاہیے کہ ہماری سراؤنڈنگ میں کون سی انڈسٹریز ہیں, ان کے کیا ہیزرڈس ہیں, ان کے کیا خطرات ہیں. ہمارے پاس کسی ایمرجنسی کی صورت میں کوئی وکٹم آ سکتا ہے تو وہ
किन केमिकल्स से इफेक्ट होकर आया है। बिल्कुल ठीक है। तो ये आगाही इस हद ज़रूरी, तक ज़रूरी ठीक है। तो इसके ऊपर इंशाल्लाह एक और नशिस्त ज़रूर रखेंगे जिसमें इसके ऊपर मज़ीद बात करेंगे कि किस तरह, जैसा भी कम्युनिटी की बात हुई है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि इसके ऊपर तो फिर सबको अवेयर होना ज़रूरी होगा, सबकी ये इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सिर्फ किसी फैक्ट्री या किसी एरिया में काम करने वालों की नहीं है, सबको इस बारे में पता होना चाहिए। और जैसा भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है केमिकल फॉर्मुलेशन का यहाँ पे तस्करा हुआ है कि हमारे अमूमन यही होता है कि जैसे जो आग या झुलसने का जो पेशेंट है, पानी उसके ऊपर डाल दिया जाता है। इन सारी चीज़ों का हमें जो वो ख्याल रखना है।